نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى بعد آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. محترم حاضرین، گزشتہ 2 جمعہ سفر کی وجہ سے ہمارا غزوہ احد سے متعلق گفتگو کا جو سلسلہ جاری تھا اس میں کچھ خلل واقع ہو گیا اور فترہ اور وقفہ آ گیا. حالانکہ اس غزوے سے متعلق بعض جزوی واقعات اور بہت سارے اہم باتیں باقی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یوں بھی خطبہ جمعہ میں کسی سیرت کے اس طرح کے متعدد پہلو رکھنے والے واقعے کے تمام گوشوں کو سمیٹنا یہ ممکن نہیں ہے. پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ اس غزوے سے متعلق زیادہ سے زیادہ امور کا تذکرہ کیا جائے. اس سے پہلے کے خطبے میں جو مجھے یاد پڑتا ہے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر جب دوسرا حملہ بولا گیا، فتح خالد کے پیچھے سے حملہ کرنے کے بعد مسلمان جو افراتفری کے شکار ہوئے اور اس میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے بعض مسلمانوں کو نقصان پہنچا، بلکہ 1-2 مسلمان شہید بھی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام اسلامی لشکر سے کٹ کر چند مخصوص صحابہ کرام کے ساتھ الگ ہو گئے اور کفار و مشرکین کے نرغے میں پھنس گئے. یہاں کیا واقعات پیش آئے؟ ایک طرف ادھر صحابہ کرام افراتفری میں 2 گروہوں کے 20 چکی کے پارٹ میں پس رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات اور حوادث ہو رہے ہیں. ایسے میں جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ شور پھر دوبارہ مچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اور لوگ بددل ہوئے، لیکن بعض صحابہ کرام نے پھر سے حوصلہ دیا، بعض نے داد و شجاعت پیش کی، اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اور دھیرے دھیرے حوصلے بھی اکٹھا ہونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گرد مختلف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. بعض صحابہ کرام تیزی سے دوڑ کر آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 30 صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے بعد صحابہ میں جو پژمردگی آئی تھی اس کا تبصرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، کیا اگر آپ کی موت ہو جائے؟ ماتا کا لفظ ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کے استعمال کو سمجھتے ہیں گستاخی ہے، جبکہ قرآن نے استعمال کیا، حدیث نے استعمال کیا، صحابہ کہتے تھے. پردہ کرنا اور یہ کرنا اس قسم کی اصطلاح عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی موت ہو جائے یا آپ کا قتل کر دیا جائے
انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ یہ سورہ آل عمران کی انہی آیتوں کے ضمن میں ہے۔ لیکن پھر سے حوصلہ صحابہ کا بیان بحال ہوا، اور صحابہ کرام پہ یہ کیفیت عارضی طور سے طاری ہوئی تھی۔ کچھ صحابہ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، مدینہ میں بعض مسلم خواتین نے بے جگری اور بہادری کا مظاہرہ کیا، جیسے حضرت ام ایمن اور دوسرے صحابیات، وہ ہار دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تلوار ہمیں دے دو اور ہمارے یہ سوت کے تکلے تم لے لو، چوڑیاں پہن لو جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور میدان جنگ تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ساتھ لیا، راستہ بنایا، اور جو صحابہ کرام مشرکین کے بیچ گھر گئے تھے ان کو اپنی طرف گھاٹی کی طرف لانے کی کامیاب کوشش کی۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی اور سپہ سالارانہ مہارت بھی بڑی جگ ظاہر ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید بڑے عبقری شخص تھے جنگی معاملات میں، ناقابل فتح، بعد میں تاریخ میں اسلام لانے کے بعد بھی ان کے کارنامے بالکل جگ ظاہر ہیں۔ لیکن اس غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کی مہارت کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت غالب آئی۔ آپ نے بڑی کامیابی سے صحابہ کو اپنی طرف بلایا، اور پھر دوبارہ سے مشرکین کا دفاع کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا جو کیمپ تھا، گھاٹی تھی، اس کی جانب آپ بڑھے۔ اس درمیان کئی واقعات ہوئے آپ کی زخمی حالت میں، بعض صحابیات نے آپ کے زخم کو دھویا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول لائیں، پانی سے آپ کا خون صاف کر رہی ہیں، حضرت علی ڈالے جا رہی ہیں، حضرت فاطمہ صاف کر رہی ہیں، خون بند نہیں ہو رہا ہے تو چٹائی جلا کر آپ کے زخم پر خون وہ چٹائی رکھ دی تاکہ خون بند ہو جائے۔ پھر آپ کو اوپر چڑھانے کے لیے حضرت طلحہ نے اپنے کاندھے پر بٹھایا، جھک گئے، آپ کا جسم بھاری تھا، ہو گیا تھا، مزید یہ کہ آپ دوہری زرہ پہنے تھے اور پھر زخمی بھی ہو گئے تھے، گھٹنے بھی آپ کے زخمی تھے، اس لیے پہاڑی پر چڑھنے میں، اونچائی پر چڑھنے میں دشواری ہوئی، تو حضرت طلحہ نے کندھے پر جھک گئے، کندھے پر بٹھایا اور آپ کو اوپر اٹھا دیا۔ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ قدم قدم پر آپ نے متعدد صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی اس پورے پیریڈ کے اندر، اس پورے معاملے کے اندر۔ پھر جب گھاٹی میں جا چکے، اس کا بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایسے حالات میں بھی صحابہ کرام کو اونگ اور نیند آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ بطور نعمت کے تھا۔ جنگ کی حالت میں اونگ آنا یہ اطمینان، سکون، بے فکری کی علامت ہے، جس سے بیداری جب آتی ہے تو اور نشاط اور قوت پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر ہے۔ ذکر کی مجلس میں، جمعہ کے خطبے کے درمیان اگر بندے کو عبادات کے درمیان نیند آ رہی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے، جنگ کے حالت میں نیند آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت قتادہ اور بعض مفسرین قرآن کی ان آیتوں اور بدر کے واقعات کی روشنی میں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، اس میں قابل ذکر ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب گھاٹی پر چلے گئے تو اسی درمیان ابی بن خلف نامی ایک مکی سردار سرکش، وہ مسلمانوں کے کیمپ کے قریب آیا اور للکار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگا۔ یہ واقعہ ایک سعید بن مسیب کی روایت سے مروی ہے، ایک کعب ابن مالک سے، دونوں میں تھوڑا سا تفصیل کا فرق ہے۔ طبقات ابن سعد، ابن ابی حاتم اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے اس واقعے کو، اور سیرت نگاروں نے عام طور سے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ابی بن خلف، امیہ بن خلف کا بھائی۔ اس کی تفصیل یہ بھی ہے کہ یہ شخص مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قتل کروں گا، اور ابن مسیب کی روایت میں یہ ہے کہ غزوہ بدر سے قیدی بنا تھا، نکلنے کے بعد اس نے کہا، پیغام بھیجا کہ محمد میرے پاس ایک گھوڑا ہے عود نامی، میں روزانہ اسے 3 سا دانا کھلاتا ہوں، اسی پہ سوار ہو کر ایک دن آؤں گا اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، مکہ میں کہیے یا جہاں بھی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں، انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ شخص آیا اور للکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آؤ، کہاں ہو؟ اگر محمد بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، یعنی یا تو آج وہ رہیں گے یا میں۔
یہ سن کر حضرت ابو دجانہ اور بعض صحابہ آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر صحابہ کو روک دیا اور کہا استاخروا استاخروا، پیچھے ہٹو. اور آپ نے حارث ابن سما سے ایک چھوٹا سا حربہ، چھوٹا تیر لیا اپنے ہاتھوں میں اور آپ سوار ہوئے. یہ ابی بن خلف نیچے سے اوپر تک آہن پوش تھا، ہاں اوپر زرہ اور نیچے جنگی لباس پہنے ہوئے تھا. بدن کا کوئی حصہ کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی خود جو سر میں پہنا جاتا ہے، خود اور نیچے جو زرہ تھی اس کے درمیان گلے کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ، دونوں جوڑ کی جگہ خالی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حربہ لیا اور جب وہ مقابل میں آیا آپ نے صحابہ کو ہٹایا، سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا بھی اس سے ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے. اور آپ نے اس کے سامنے جب دونوں کا سامنا ہوا، آپ نے اس کے گلے میں جو خالی جگہ تھی اسی چھوٹے سے حربے سے زخم لگا دیا. اس کو زخم لگنا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے لڑکا اور لڑک کر دور چلا گیا اور چیخنے چلانے لگا. اس کے بعد اس کے اپنے ساتھیوں نے آ کر اسے اٹھایا اور اپنے لشکر کی طرف لے گئے، صفوں کی طرف، لیکن وہ چیختا چلاتا رہا. لوگوں نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اتنے زخم میں جتنا تم کو لگا ہے ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس وقت یہ اتنی شدید ہو رہی ہے کہ اگر پورے ذیل مجاز کے لوگوں میں بانٹ دی جائے تو سب درد اور تکلیف سے مر جائیں. کیا تمہیں یاد نہیں کہ محمد نے مجھ سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، واللہ اس نے مجھے مار ڈالا. یہ دیکھیے ایک کافر ہے، دشمن ہے، بغض و عناد رکھتا ہے، قتل کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی اہم بات ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا. تو یہ چھوٹا سا زخم، اس سے خون بھی نہیں بہ رہا تھا، ہاں زخم لگا لیکن خون نکل نہیں رہا تھا. اسی لیے ساتھیوں نے کہا کہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں، معمولی سی چوٹ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے مار دیا، اور انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا. اور راستے میں مقام شریف پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہیں دفن کیا گیا. ہاں بعض روایت نے کچھ روایتوں میں نقل کیا کہ وہ بیل کے ڈکارنے کی طرح ڈکار رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا. یہ ابی بن کعب کا واقعہ ہوا. یہ گھاٹی میں چڑھ جانے کے بعد آخر میں اس کے بعد ابھی لاشیں بکھری ہوئی ہیں. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں بھی گھاٹی سے باہر نکلا جائزہ لینے کے لیے. تو میری نظر پڑی جب میدان کی طرف تو دیکھا کہ مشرکین کی طرف ایک زرہ پوش، پورا جنگی لباس میں ملبوس اور بہت اونچے اچھے ڈول والا شخص جو ہے میدان جنگ میں چل رہا ہے، مشرکین کی طرف سے آ رہا ہے. اور مسلمان شہداء کو دیکھ کر ان کو تحقیر سے ان پر تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ بکروں کی طرح ذبح کر دیے گئے، یا اس طرح کی کچھ جملے کہا میری نظر اس پر پڑی اور ادھر دیکھا کہ ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک زیرہ پوش، وہ بھی آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں مقابلہ کرتے ہوئے. کہا میں ٹھہر کر دونوں کا جائزہ لینے لگا اور دعا کرنے لگا کہ ان دونوں کی مٹ بھیڑ ہو جائے. جب وہ قریب ہوئے دونوں تو میں نے اندازہ لگایا تو محسوس ہوا کہ جو کافر مشرک ہے وہ ڈیل ڈول اور قوت میں، بدن میں، ہر اعتبار سے مسلمان کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب دونوں سامنے ہوئے تو جیسا کہ میں چاہ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، دونوں کا مقابلہ ہوا. اس کافر نے ان پر حملہ تو کیا لیکن انہوں نے اس حملے کو روکا اور پلٹ کر جو وار کیا تو ایسا وار کیا کہ اوپر سے نیچے تک اس کی ٹانگ تک ان کی تلوار نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا اور دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا اس کے بدن کا حصہ. اور جب وہ گر گیا تو مسلمان نے میری طرف پلٹ کر اپنے اوپر کا چہرہ کھولا اور کہا کہ کعب کیسی رہی؟ میں ہوں ابو دجانہ. یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسری طرف بعض صحابیات نے بھی مقابلہ کیا. ایک شخص نے، عبداللہ بن قمعہ نے ایک صحابیہ کو جو مارا اور وہ گری، اس سے اللہ کے رسول اور پھر وہ ہنسے. بعض دوسرے صحابہ نے جب ان کو پلٹ کر وار کیا تو وہ بھی اسی طرح گرا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے ام سلیم کا یا ام ایمن کا بدلہ لے لیا. اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھاٹی پر چلے جانے کے باوجود میدان میں آ کر مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ بتایا گیا کہ نقشہ پلٹ چکا تھا. ابتدا میں جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی دوسرے حملے میں، وہ نقشہ بدل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، رخسار خون آلود ہو گیا، سر پر چوٹ آئی، گھٹنوں پر چوٹ آئی. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. بدر میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے تھے.
ہاں اس کے بدلے میں یہاں دیکھیے کہ احد میں 70 صحابہ کرام اس دوسرے حملے کے بعد شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، قیدی کوئی نہیں بنایا گیا، ہاں، اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے، اسی لیے یہاں ایک سوال یہ بھی کچھ لوگ بحث کرتے ہیں لمبی چوڑی کہ کیا غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہو گئی تھی؟ پڑھا بعد میں ہلکا ضرور ہوا، لیکن جنگی اصولوں کی تحت لوگوں نے بحث اور نتیجے کے طور پر کہا کہ اسے شکست نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا، مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ نہیں کیا، مال غنیمت مسلمانوں کا حاصل نہیں کیا، قتل میں مسلمان زیادہ ہوئے، مقتول شہید، لیکن وہ کسی ایک مسلمان کو بھی قیدی نہیں بنا سکے۔ اور عرب کا اصول تھا کہ اگر جنگ ہوتی تھی تو فتح پانے کے بعد میدان جنگ میں 3 دن تک قیام کرتا تھا، کفار مسلمانوں کی موجودگی میں ہی میدان چھوڑ کر نکل گئے، مسلمان وہاں موجود رہے اس سے پہلے یہ لوگ نکل گئے۔ ایسے اور کئی اسباب کی بنیاد پر اسے مکمل شکست نہیں کہتے، لیکن بہرحال مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور اس نقصان کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد، کئی مرتبہ پچھلے دروس میں، پچھلے خطبوں میں یہ بات گزری کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی اور سپہ سالار لشکر کے اعتبار سے قائد کی حکم عدولی اور نافرمانی جو چند صحابہ کرام سے سرزد ہوئی، گھاٹی کے 50 صحابہ کرام میں سے 40 نے اپنا محاذ چھوڑ دیا حکم رسول کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں، جس سے پہلے ہم جان چکے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اللہ نے جب تمہیں وہ چیز دکھائی، آپس میں اختلاف کیا، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہاری پسند اور چاہت کی چیز کو دکھایا، مال غنیمت کو، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ آخرت۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی اس دنیا میں شکست کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا کے پیچھے لالچ کے ساتھ بھاگنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں بعد میں سورہ آل عمران میں تقریباً کیا مکمل 60 آیتیں نازل کی، 60، جن میں سے چند کو ہم نے ذکر کیا اور کچھ کا تذکرہ آج ہوگا انشاءاللہ۔ 60 آیتیں نازل کی، ان 60 آیتوں کے بیچ میں جہاں وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ کیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ جب تم صبح نکلتے ہو، پہلے خطبے میں غالباً اس آیت کا تذکرہ ہوا، اور آپ مسلمانوں کے لیے بیٹھنے کے محاذ کے جنگ کے مورچے متعین کر رہے تھے کہ کہاں کس طرح صف بنانی ہے، وہاں سے شروعات کی۔ 60 آیتوں میں مختلف واقعات پر تبصرہ اور رہنمائی ارشادات فرماتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو تم سود کو گناہ در گناہ بڑھا کر نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا یعنی خوب بڑھا کر، ضعف کہتے ہیں گناہ، 1 گنا 2 گنا 3 گنا کہتے ہیں نا، اضعاف گناہ در گناہ بڑھا کر نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب کم سود لے سکتے ہیں، اس کا آیت کا یہ مطلب ہے کہ نہیں، سود میں، اور جو اس وقت مروج تھا، عام طور سے یہی ہوتا تھا، مدت آ گئی، مقروض آدمی دے نہیں پا رہا ہے، تو اب اس نے اور کہا کہ ایک اتنی مدت اور بڑھا دی جائے اور اس میں اتنی رقم اور بڑھا دی جائے۔ اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ مدت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے سود کی رقم بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ غزوہ احد کے درمیان اللہ نے یہ سود کی ممانعت کیوں کی؟ 1-2 آیت بیان کی کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی سود کھانا کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، کتنی صاف بات ہے قرآن کی۔ ہاں، اور پھر آگے اللہ نے مزید کہا، کامیابی کا راستہ یہ ہے، واتقوا النار، اور آگ سے، جہنم سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سودی لین دین کرتے کرتے آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے، اور سودی کاروبار سے اگر تم باز نہیں آئے تو اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانو گے تو رحم کے مستحق نہیں رہو گے۔ ان 2 آیتوں میں مسلمانوں کے حالات کا تجزیہ کر لیجئے، آج اپنا جائزہ لیجئے۔ ہمارے حالات اللہ کی رحمت کو بلانے والے ہیں
یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں؟ اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی بات ماننا، اطاعت کرنا رحمت کو دعوت دیتا ہے، لعلکم ترحمون، کہ رحم کیا جائے، اور سودی لین دین، سودی کاروبار کا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ہمارے سماج میں زیادہ کیا ہے، اب تو حرام خوری کے جتنے طریقے ہیں نا ہمارے پاس سب جواز ہیں، غلط کرتے ہوئے جیب میں اور زبان پر فتوے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھ لیا، میرے پاس فتویٰ ہے، ہندوستان میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مسلمان نہ صرف لین دین کر رہا ہے، بینک چلا رہا ہے، اور آپ کہیں گے تو 100 بہانے 100 باتیں، ٹھیک ہے جہاں مجبوری ہے، لوگ مولویوں کے ذریعے، مولوی لوگ تو راستہ چلنے نہیں دیں گے، سب کو حرام کر دیں گے، ہم کاروبار کیا کریں گے؟ یہ صحابہ کرام ہیں جن کی اسلام پسندی، ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گردنیں کٹا دینے کا جذبہ بے مثال ہے۔ دنیا کا کوئی بات کا گروہ پہنچ ہی نہیں سکتا اس مقام کو، اس درجے کو۔ ان سے غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان تھے، عارضی اور وقتی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا سود کی حرمت، دنیا کے لالچ اور محبت کی ایک سب سے سنگین اور بری شکل یہ ہے سود خوری، اس لیے اس کا ذکر کیا کہ تم دنیا کے مقابلوں میں، دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ جاؤ، حب الدنیا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، ہے نا وہ حدیث سینکڑوں بار سنی ہے کہ دنیا ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کے لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ پوچھا کیا کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد بہت ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ اس میں دو معنی ہے، جھاگ کی طرح بہت ہوں گے، لیکن جھاگ کی طرح بے حیثیت بھی ہوں گے، معمولی سا بہاؤ اسے ادھر سے ادھر کر دے گا۔ آج مسلمانوں کی اوقات اور حیثیت دیکھیے، کتنے ممالک ہیں دنیا میں، کتنی حکومتیں ہیں پاس میں، لیکن جھاگ کے جیسے ہی ہیں، جو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے خلاف قانون بناتا ہے، جو چاہتا ہے اٹھا کر جیل میں ڈال دیتا ہے، جو چاہتا ہے کوئی قانون نافذ کر دیتا ہے۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اب وہ طے کر رہے ہیں، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے درمیان سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہاتھ میں گندگی، فواحش کے آلات دے دیے گئے، اور ان کے ذریعے سے ان کے عقائد بھی خراب کیے جاتے ہیں، ہمارے اندر سے منکرین حدیث پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے پیدا کیے جاتے ہیں، وہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ یہ صوفیہ اور دوسرے لوگ، شبہات کے فتنے کی تفصیلات سنیے گا، بات کڑوی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر لیں مسائل ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ حل نہیں ہے۔ شتر مرغے کی طرح ریت میں سر گاڑ دیا ہے ہم نے اور سوچتے ہیں کہ مسائل حل ہو گئے۔ خطرات منڈلا رہے ہیں چاروں طرف سے، ہم اور ہمارے گھر، ہماری نسلیں گری ہوئی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے یہ اللہ اور رسول کی بات نہ ماننا اور دنیا کی محبت میں اندھے ہو جانا۔ صحابہ کرام کی اس غلطی کا تذکرہ کر کے یہ سود کے بارے میں گویا اس اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری، دشمنوں کے غالب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا، دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تب یہ دسترخوان کے کھانے کی طرح مسلمانوں کو سب لوگ نوچیں گے، اور نوچ رہے ہیں آج۔ اور یہاں بھی کہا سود کو گناہ در گناہ بڑھا کر نہ کھاؤ، اور صحابہ کو بتایا کہ تم کو پہلے اللہ نے فتح نصیب کر دی تھی، دے دی تھی، لیکن جب تم کمزور پڑ گئے، اختلاف کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، حکم عدولی کی۔ کیوں؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ یہ کون صحابہ کرام کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں یہ سب کچھ فرامین دیکھ کے لوگ کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں نا، وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ یہ عارضی بات تھی، اللہ نے آگے کہا ہے، معاف کر دیا اللہ نے۔ یہ صحابہ کرام مال کی محبت کا جو تھوڑا ذکر ہوا، وہ انسان تھے، لیکن جب اللہ کے یہ فرامین نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہیں حاصل ہوئی، اور جو صحیح عقیدے اور منہج والے تھے، تو پیسے کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ دنیا کو آخرت کے راستے میں قربان کر دینا کوئی ان سے سیکھے۔ ہم جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ان واقعات کو، تو ایسا لگتا ہے کہانی ہے، افسانہ ہے۔ آج حقیقت میں ہم کو ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جیسے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بہت تفصیل سے واقعہ سنایا، ٹائم بہت کم پڑ جائے گا اور پھر غزوہ احد کی کچھ باتیں رہ جائے گی، اس لیے صرف اشارہ کروں۔ حضرت طلحہ کا وہ واقعہ کہ رات میں 7 لاکھ درہم بحرین سے ان کے گھر میں آیا، ان کے حصے کا 7 لاکھ۔
رات میں آیا, رات بھر بے چین ہے. بی نے پوچھا کیا بات ہے, تم بے چین ہو, نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا جس کے گھر میں اتنا پیسہ ہو وہ اپنے مالک کو, اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مجھے اسی کی بے چینی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہمیں سکون ملے گا, وہاں پیسہ آیا تو سکون ختم ہو رہا ہے. تو کہا کیا فکر کی بات ہے, صبح ہوگی تو اپنے انصار مہاجر صحابہ کرام میں جو مستحق اور غریب ہیں انہیں بانٹ دینا. کہا یہ بڑی اچھی بات کہی, تم صدیق کی بیٹی ہو. ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی ان کی بیوی. صبح ہوئی, برتن منگایا, اس میں رکھ رکھ کے پیسے, درہم, یہ فلاں مہاجر کے یہاں دے آؤ, یہ فلاں انصار کے یہاں دے آؤ. آخر میں بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کے لیے بھی کچھ اس میں بچاؤ گے؟ کہا پگلی پہلے کہنا تھا. معمولی سے چند درہم رہ گئے, 7 لاکھ بانٹ دیا ایک دن میں. ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس 1 لاکھ درہم بھیجا, 1 لاکھ. اسی دن میں جیسے ہی آیا, ام المؤمنین نے اپنی باندی سے کہا یہ فلاں کے پڑوس کے یہاں دے آؤ, یہ فلاں غریب کے یہاں دے آؤ, یہ فلاں بیوہ کو دے آؤ. 1 درہم بھی نہیں بچایا 1 لاکھ میں سے. آخر میں جب سب بٹ گیا تو باندی نے کہا کہ ام المؤمنین آج آپ روزہ ہیں, 1 درہم تو بچا لیتی, میں اس سے گوشت خرید کے لاتی, اسی کے ذریعے روزے کا افطار کر لیتی, کھانا کھا لیتی. کہا پہلے یاد دلانا چاہیے تھا نا, بانٹنے سے پہلے. اب دے دیا, جانے دو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ہم اس طرح سوچیں گے پہلے ہم اپنا نکالیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یاد دلاتے تو ہم اپنے لیے رکھتے, پہلے تو مستحقین اور غربا میں بانٹا. غزوہ تبوک کا ہم بار بار سنتے ہیں واقعہ. اللہ کے رسول نے جب ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے, ابوبکر صدیق پورا گھر پوچھ کر لے آئے. کہا اللہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام. پورا خرچ کرنا منع ہے, لیکن وہ موقع تھا. اور ایک آدمی کو اگر اتنا بھروسہ ہے اللہ پہ کہ میں خرچ کرنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, میرے بچے محتاج اور فقیر نہیں ہوں گے, تو کر سکتا ہے. اہل علم میں یہ اقوال ہیں, لیکن بعد میں یہ حکم ہوا کہ صرف 1/3 حصہ ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. حضرت عمر آدھا سر و سامان لے آئے. عثمان غنی نے کئی 100 اونٹ مع ساز و سامان, کئی 100 گھوڑے ساز و سامان دیا. اللہ کے رسول نے بار بار بشارت دی. عبد الرحمن بن عوف نے بے تحاشا خرچ کیا. جس کے پاس نہیں تھا مزدوری کی پوری مزدوری لا کے دے دیا. 2 سا ملا, 1 سا گھر والوں کو کھانے کے لیے, 1 سا اللہ کے رسول کی خدمت میں. ہم جب پڑھتے ہیں وہاں صحابہ کا معاملہ, ہاں ہمارے یہاں اگر کسی کی موت ہوتی ہے, آج کل کا معاملہ, سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کو کہ چھوڑا کیا. ماں باپ نے اگر کم چھوڑا ہے تو بیٹے اب ایسے ایسے نالائق ہیں, کہتے ہیں ابا نے ہم کو دیا کیا, چھوڑا کیا, ہمارے لیے بنایا کیا, شکایت کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. مال کی محبت, دین, دنیا, والدین کا حق, تقدیر, ایمان, یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہمارے بچوں میں, اس لیے کہ ہم نے خود نہیں سیکھا تو کیا سکھائیں گے. صحابہ کرام میں آپ دیکھیے, امیری غریبی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی باپ چاہتا ہے میرا بیٹا پریشان ہو, میں اپنے بیٹے کو پریشان کروں؟ نہیں چاہتا. لیکن اب ویسا ہے, اس کا مطلب یہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے. آپ غریب ہیں اللہ کے چاہنے سے غریب ہیں, امیر ہیں اللہ کے چاہنے سے, خوبصورت ہیں بدصورت ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, ناٹے ہیں لمبے ہیں, اللہ کے چاہنے سے. آپ اگر اس پر شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو باپ پر نہیں, اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ حسد جلن اسی لیے منع ہے کہ اللہ کی تقسیم اور نعمت کے دینے نہ دینے پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. بہرحال اللہ, صحابہ کرام میں آپ پڑھیے واقعات. کسی کا انتقال ہوتا تھا اور دوسرے صحابہ ملتے تھے تو ان کے بیٹوں سے, رشتہ داروں سے پہلا سوال عام طور سے ملے گا کہ کیا میرے بھائی نے کوئی قرضہ چھوڑا ہے؟ ہاں اتنا ہے, ٹھیک ہے, وہ قرضہ میرے حوالے کر دو, میں ادا کرتا ہوں, میں ذمہ لیتا ہوں. تدفین سے پہلے صحابہ اللہ کے رسول, اگر آپ کے پاس آپ ذمہ لیتے تھے, نہیں ہوتا تھا تو بعض صحابہ ذمہ لیتے تھے, تب نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی. مسلمان میت کے پہلے معاملات دیکھے جاتے تھے, لین دین دیکھا جاتا تھا. اور صحابہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا, حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا, کتنا؟ کہا اتنا ہے. کہا آدھا قرضہ میں ادا کروں گا, میں ادا کرتا ہوں. کہ ادا کرنے کی سوچتے تھے. ہم لوگ سوچتے ہیں کیا چھوڑا ہے تو سمیٹ لے لیں, اور پھر ان واقعات کی بنیاد پر ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ. یہ وقتی کچھ معاملات اور حالات ایسے آئے
کہ ہمیں بعض بشری چیزیں، اور یہ چیزیں ہوئی تو ہم کو سبق ملا، ورنہ حقیقت میں صحابہ کرام ایمان، فدائیت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، محبت کا جو اعلیٰ ترین نمونہ کوئی انسان پیش کر سکتا تھا وہی صحابہ کرام نے پیش کیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو بہرحال اس تناظر میں یہ سود سے ممانعت کی گئی ہے، اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر پورا ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں سود کی کتنی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس کو اللہ اور رسول سے محاربہ، جنگ کا اعلان کہا گیا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا لینا دینا چھوڑتے نہیں تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، جہاں مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ مسلمان اس کے تعلق سے حرام خوری کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ دن بدن لوگوں میں بے حسی اور تنازل پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ سودی لین دین کرتے ہیں، کہا اب کیا کریں گے، دارالحرب ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ حکومت کا قانون ایسا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں سود، بینکنگ نظام میں سود، وہ اب مسلمان عورتیں اور مرد کے بارے میں ہمارے جیسے شہر میں سنتے ہیں کہ سودی قرضہ دے رہے ہیں لوگ، اور آہستہ آہستہ اس کی مذمت اور قباحت ختم۔ سیاسی میدان میں لین دین، کمیشن خوری اور اس طرح کی بات کہتے ہیں سیاست کی ضرورت ہے، وہ یہ حرام خوری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اسکول کالج چلا رہے ہیں، وہاں ڈونیشن کے نام پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ سماج میں وہ لوگ جو چلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، حرام لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہ زبان درازی بھی کرتے ہیں اور لوگ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، تو پھر اب برائی نہیں رہا، ان کو لڑکیاں ملے گی۔ اگر کوئی دیندار ہے، امام صاحب ہیں، حلال خوری کرتے ہیں، تو ان کو لڑکی نہیں ملے گی کہ میرے بچی کو کھلائے گا، کیا کھلائے گا، تو وہ حلال لقمہ کھلائے گا، اس کے بچے اچھے ہوں گے، اللہ کی برکت ہوگی، بھوکا مرے گا نہیں وہ۔ لیکن حرام خور بھوکا مر سکتا ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے پیسے والے کو دیکھ کر لوگ جو بچیاں دیتے ہیں، 2 سال کے بعد آتے ہیں بڑوں کے پاس کہ بہت پریشان ہے ہماری بیٹی۔ پریشان رہے گی، جب حرام خوری کا پیسہ گھر میں جائے گا تو سکون کہاں سے ہوگا؟ دکھائی دے رہا ہے بینک بیلنس، لیکن دکھ رہا ہے کہ 25 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو 50 لاکھ کا قرضہ بھی ہے، وہ مائنس میں ہے، اور وہ غریب جو روز کماتا ہے کھاتا ہے، وہ جتنا کھایا سو گیا، قرضہ نہیں ہے، یا ہے تو اتنا ہے کہ آسانی سے ادا ہو جائے، سکون کی نیند سوتا ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں تفصیل بیان کریں تو ہم مانتے ہیں، جبکہ قرآن حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سود کھائیں گے، لین دین کریں گے، حرام خوری کریں گے، پھنی میں چوری کریں گے تو ترقی کریں گے۔ کون سا مرحلہ ہے بتائیے؟ کہاں کہاں لوگ آج، کون سا مرحلہ ہے جہاں آج ہمارے یہاں حرام طریقے سے مال کی لوٹ کھسوٹ چالو نہیں ہے؟ کمیشن خوری، رشوت، دھوکہ دہی، جھوٹ بول کر لوٹنا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں چوری شکاری بھی ہونے لگی۔ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا آپ کس کے لیے کماتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کو اگر حرام لقمہ کھلاؤ گے تو اچھی بنے گی، دنیا میں یہی کانٹے مارے جائیں گے، ایسی حکومتیں ہم پر مسلط ہوگی جو ہمارے خلاف قانون پاس کریں گے۔ ہر روز پریشانی میں لوگ، انسان جی رہا ہے، یہ قانون بن رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ قانون بن رہا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، گرفتار کر لیا تو 20-20 سال لگ رہا ہے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کی محبت، سودی کاروبار، آج مال کی محبت ہمارے سماج میں اتنی غالب ہے کہ ہمارے سارے معاملات، دنیا معاملات پیسے اور روپے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، رشتے پیسے کی بنیاد پر۔ کسی سے محبت اور نفرت کے ساتھ دینا یا مخالفت کرنا، پیسہ والا سیٹ والا ہے تو غلط بھی صحیح ہے، غریب ہے تو صحیح بھی غلط ہے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو ہم کو ان غزوات میں نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک کردار یہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا سامان بنایا، نمونے کے طور پر پیش کیا۔ پھر چونکہ صحابہ کرام کی یہ غلطی عارضی تھی، اس لیے اللہ نے اسے آگے معاف بھی کیا، اور ان کو جو اس مقام کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا، شہادت ملی، تو یہ غزوے کی بہت بڑی حکمتوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کہ اللہ نے یہ جو شکست دی اس لیے بھی دی، پاسا پلٹا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کا درجہ عطا کرے۔ اللہ نے جنت میں بڑے درجات مقرر کی ہیں، سب سے اعلیٰ درجات شہداء کے لیے۔ شہید کا درجہ 100 درجات ہیں، 100 حوریں ملے گی اسے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شہید مرتا ہی ہے، جیسے اس کی روح نکلتی ہے، دوسرے علیین میں رہتی ہیں نیک روحیں، لیکن شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ
جنت میں سب پرندوں کے قالب میں رکھتا ہے. جیسے شہدائے احد کے بارے میں صحیح روایتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو پرندوں سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو, جو چاہیے, اور کہا ہم نے جو چاہا تھا اس سے زیادہ ملا. کئی مرتبہ پوچھنے پر انہوں نے کہا ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے, پھر سے تیرے راستے میں شہید ہوں گے. کہا یہ ممکن نہیں ہے. جن سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا چاہتے ہو, اور وہ جب کئی مرتبہ کے بعد کہیں گے پھر سے بھیج دے, اللہ ان کو واپس نہیں بھیجے گا کہ میرا اصول اور طریقہ ہے کہ دنیا سے جو آ گیا اس کو دوبارہ نہیں بھیجیں گے. اور ہمارے ہاں ہندوؤں کا یہ عقیدہ, بعض مسلمانوں میں بھی ہے کہ روحیں لوٹتی ہیں, جمعرات کو آتی ہیں کوے کی شکل میں, یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. شب برات کو آتی ہیں, روحوں کی عید ہے, یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے نام پر چلی آئی ہے. قرآن اور حدیث اس کا رد کرتے ہیں, کھلا رد. جو ایسا مانتا ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں, آتی ہیں, تو ہندوانہ عقیدہ رکھتا ہے, اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوے کے بعد جو محبت رسول کی مثالیں ہیں, اس میں حضرت سعد کی والدہ جب آئی تو ان کے بیٹے کی شہادت پر بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور کہا کہ تمہارا بیٹا جنت میں ہے, اور جاؤ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ نہ صرف ان کی بخشش فرمائی ہے رب العالمین نے, بلکہ ان کی سفارش سے ان کے گھر والوں کو بھی معاف کیا, جنت کا وعدہ کیا, ان کے حق میں دعائے خیر کی. اور پھر یہ بھی ہے روایتوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے دوبارہ میں نہیں بھیج سکتا, تو ان شہداء کی روحوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر والوں میں, دنیا میں مسلمانوں کو, ہمارے قریبی لوگوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام بھیج دے کہ ہم بہت مزے سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی, لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون, کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. لیکن کیسے کہ تم ان کی مزار پہ چکر کاٹنے لگو؟ نہیں, زندہ تو ہیں, لیکن سورہ بقرہ میں کہا لاکن لا تشعرون, تم سمجھتے نہیں. یہ دنیا کی زندگی ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے, الگ ہے, اس سے بہتر ہے لیکن اس سے الگ ہے. ہاں, اور وہاں کہا عند ربہم یرزقون, اپنے پروردگار کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے, انہیں جنت میں وہ روزی پا رہے ہیں. یہ مال کی محبت کے تناظر میں, اور پھر صحابہ کے کردار کا میں نے تذکرہ کیا, اور یہی اس جنگ میں صحابہ کرام کی فدائیت اور محبت کے جو نمونے سامنے آئے. کیسی محبت اللہ کے رسول سے کی. زیادہ موقع نہیں ہے, کچھ واقعات میں بیان کر چکا ہوں. آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے بدن پر لے رہے ہیں. حضرت طلحہ, حضرت ابو طلحہ, حضرت ابو دجانہ, ابو عبیدہ بن جراح, اور انصار کے اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام, ان لوگوں نے کیسی فدائیت کا. ابو عمارہ کا واقعہ میں نے پچھلے ہفتے میں, اس سے پہلے والے خطبے میں بیان کیا کہ جان جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اپنے آپ کو سمیٹ کر لے جا رہے ہیں, مسکرانے لگے, اسی حالت میں روح پرواز کر رہی ہے. یہ جنگ کے خاتمہ جب ہوا, کھاٹی سے نکل کر اللہ کے رسول جائزہ لے رہے ہیں. کسی سے کہا آپ نے, غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود یا کسی صحابی سے کہا کہ مجھے جاؤ دیکھو سعد بن ربیع کے بارے میں خبر لاؤ, اور اگر وہ زندہ ہوں تو انہیں میرا سلام کہنا. یہ سعد بن ربیع انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی ہے جنہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواخاتی رشتہ جوڑا گیا تھا, بھائی بنایا گیا تھا مہاجر اور انصار میں, جن کے بارے میں ہم نے پڑھا بخاری کی حدیث کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر کا آدھا آدھا حصہ کرتا ہوں, آدھا آپ لے لیجئے, 2 بیویاں ہیں, پسند کر لو, ایک کو طلاق دے دوں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ اللہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. ان کے بھائی یہی سعد بن ربیع, کہا ان کو بارے میں معلومات لاؤ. صحابی رسول ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے ہیں تو ایک جگہ وہ سانس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی سانسیں چل رہی ہیں, زندگی کی رمق باقی ہے, بدن پر 70 سے زیادہ گھاؤ لگے ہیں, تیر کے, نیزے کے. صحابی پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا. کہا سعد, اللہ کے رسول نے تم کو سلام کہا ہے, اور پوچھا ہے کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو, کیا حالت ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا, جواب دینا, اور بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا ہوں. مجھے 70 سے زیادہ زخم لگے ہیں, لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ کی پلک جھپک رہی ہے اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ کر نقصان پہنچا دے تو تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا.
سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، جان جا رہی ہے، پتہ ہے ابھی روح نکل جائے گی، ایسے میں نصیحت اور وصیت کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حفاظت کرنا ہم نے وعدہ کیا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ گیا اور تم میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی ایک بھی زندہ رہا اور اللہ کے رسول اللہ کو نقصان پہنچا تو ہمارے لیے عذر باقی نہیں رہے گا۔ کیسی محبت تھی اللہ کے رسول سے! یہ محبت اہل علم نے لکھا، صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جو دنیا کے لیے ناقابل فہم ہے، کسی لالچ اور دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھی جیسے ہمارے لیے ہاں ہوتی ہے، کسی ادارے اور دباؤ کی وجہ سے نہیں تھی کہ اوپر سے کہا گیا ہے کہ تم اس کی بات مانو تو مانی جا رہی ہے، کسی رسمی اور دنیاوی دوسرے روابط کی بنیاد پر نہیں کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو میرا فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں تو کبھی کبھی باپ بیٹے اور بیٹے باپ کی محبت بھی مطلب کی بنیاد پہ نظر آتی ہے کہ یہ میرا وارث اور سہارا ہے، بڑھاپے میں میرا سہارا لاٹھی بنے گا، اب بیٹا باپ کو اس لیے مان رہا ہے کہ کما رہا ہے، کمانا بند ہو گیا تو اس کی اہمیت کم ہو گئی، بیوی کی زیادہ ہو گئی، یہ ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہماری حقیقی محبتیں بھی نقلی بن گئی ہیں، اور وہاں کیسی محبت کی صحابہ کی! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب حملہ ہو رہا ہے تو گھیرا ڈال لیا، 7 انصاری صحابی شہید ہوتے ہیں، کسی نے حرف شکایت نہیں دی، کسی انصاری نے یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی، بلکہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ سعد بن ربی کہہ رہے ہیں اگر ان کو زخم پہنچ گیا، آپ کو نقصان پہنچا، قوم کے لیے عذر نہیں رہے گا، اور اسی میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اسیرم، میں تذکرہ کر دوں صرف برسبیل تذکرہ، اسیرم ایک صحابی، ان کو بھی آخر میں دیکھا کہ ان کی بھی سانسیں چل رہی ہے، کہا تم تو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، کیسے آ گئے؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تب میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں یہاں میدان میں آیا، اور میری کیا حالت ہے تم دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اسیرم نام کی شخصیت، اسیرم کا ایسا معاملہ ہوا، آپ نے کہا وہ جنت میں ہے، مسلمان ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے بچوں سے سوال کرتے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کے بھی، اور جنت میں چلا گیا؟ وہ یہی اسیرم تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، غزوہ احد میں آئے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے، جنتی ہو گئے، کوئی نماز کا وقت آیا ہی نہیں ان کے مسلمان ہونے کے بعد، ظہر کا وقت بھی نہیں آیا تھا، فجر کے بعد والے وقت میں اسلام لائے تھے، اور ظہر آنے سے پہلے شہید ہو گئے، تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گئے۔ قزمان یہودی یہ بھی شریک ہوا، اس سے پوچھا کس لیے آئے تھے؟ کہا ہمارا علاقہ وطن ہے، اس پر حملہ ہوا اس لیے میں نے دفاع کے لیے کیا، وطنیت کے لیے کہا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں ہوگا، وطن کے لیے آیا تھا، دین کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مخیرق تھا، وہ بھی یہودی تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ آیا اور مارا گیا، اللہ کے رسول اس کی تعریف کرتے تھے کہ وہ اچھا یہودی تھا۔ تو بعض یہود بھی آئے، ہاں، کوئی مسلمانوں کی علاقے کے اعتبار سے ساتھ اور دوستی کی بنیاد پر، وطن کے اعتبار سے، لیکن صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا اور جو مثالیں ہم نے دیکھی اس میں ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسلمانوں کی محبت کا درجہ کیا تھا اور ان کی بہادری کی سیما اور حد کیا تھی۔ بہادری کی سیما، حد، ایک مسلمان بہادر کیوں ہوتا ہے؟ ایک عقیدہ کے موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں۔ انہی آیتوں کے درمیان اللہ نے کہا ہاں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی نفس اس طرح نہیں مر سکتا کہ اللہ کی اجازت اور وقت سے پہلے مر جائے۔ کتابًا مؤجلہ، یہ لکھا ہوا مقررہ وقت ہے جس پر موت آتی ہے ہر انسان کی۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا اس کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں سے اس ضمن میں کہا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ قوم کے پیچھے پڑنے میں تم ڈھیلے مت پڑو، دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں۔ ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم اٹھا رہے ہو، تم کو زخم لگ رہا ہے تو وہ بھی علم اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی زخم لگ رہا ہے جیسے تم کو، ہاں، لیکن ان کے اندر اور تمہارے اندر فرق کیا ہے؟ اگر مقابلہ ہو رہا ہے کسی کافر اور مسلمان کا تو جیسے اس کو چوٹ لگے گی اس کو بھی لگے گی،
جیسے اس کو درد ہوگا اس کو بھی ہوگا، تو اس میں تو برابر ہیں، ایک جیسے ہیں. لیکن مسلمان کے لیے پلس پوائنٹ اللہ نے آیت میں ذکر کیا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم کو اللہ سے وہ امید ہے جس کی امید ان کو نہیں تھی، ان کو نہیں ہے. یہ اگر اس بات کا ہم تذکرہ واقعہ اس بات کو اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو یہ مسلمانوں کی بہادری کا بہت بڑا راز ہے. قرآن نے کہا اس تناظر میں غزوہ احد کے اخیر میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے تم سے پہلے جو ہے مختلف سنتیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ تاریخی واقعات میں گزر چکا ہے، تم جانتے ہو. فسیروا فی الارض، چنانچہ زمین میں سیر کرو. فانظروا، اور دیکھو غور کرو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آج ہم جھوٹ اور جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑے چالاک ہیں، عقل مند ہیں. سچا اچھا ہمارے درمیان کہہ رہا ہے بھولا بھالا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے دنیا داری. صحابہ کرام کا معاملہ الٹ تھا. قرآن حدیث کے ماننے والوں کو سیاسی لیڈر اور گورنر بنا دیتے تھے. ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی، مسجد کے امام کو، مولوی صاحب کو. ہاں کس کو آتی ہے؟ جاہلوں کو، گنڈوں کو. ہاں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری سیاست اتنی خطرناک ہے، پبلک زیادہ نقصان دہ ہو گئی ہے. ہم لیڈروں کو برا کہتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک عوام ہے. کہا کیوں؟ کیسے؟ کہا محلے کا، علاقے کا سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا انسان کھڑا کر دو آپ الیکشن میں، کتنے ووٹ ملے گے اس کو؟ وہ جیتے گا. آج ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں کتنا پیسہ دو گے، ووٹ دب دیں گے، اور پھر روتے ہیں گندگی ہے، سڑک نہیں بن رہی ہے، ہمارے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں ہے. آپ چوروں کو، اچکوں کو، کمیشن خوروں کو آگے بڑھائیں گے اور پھر امید رکھیں گے کہ یہ ہمارا خیر کریں گے. تو زیادہ خطرناک تو یہ ہے. آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے ملے گی؟ پورا آواں کا آواں بگڑا ہے. کہاں سے تربیت کریں، کیسے اصلاح کریں؟ لگتا ہے کہ ناممکن ہے. کوئی بات کرے تو بولیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بھیک مانگنے والے کو بھیک سے روکنے کے لیے کہتے تو لوگ بولتے کہ بھائی اس کے خلاف تحریک چل. میرا تجربہ ہے، کئی لوگوں کو سمجھایا کہ مسلمان اس طرح بھیک مانگ رہے ہیں، اس کا کچھ علاج کرنا چاہیے. اتنی تنظیمیں، اتنے لوگ کا کوئی فائدہ نہیں. جو مانگ رہا ہے آپ کتنا دے دو، لاکھ دے دو، وہ مانگے گا. ابھی اسکوٹر پہ لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں، گاڑی پہ چلتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں بھیکاری اور فقیر لوگ. کیوں؟ یہ اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ راستے بند ہیں؟ یہ دعوت اور یہ شریعت کی تعلیمات کیا ہمیں اسی لیے بتائی گئی ہے؟ غزوہ احد کے اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں دعوت کا کام ہر حال میں کرنے رہنا چاہیے. علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس غزوے میں مسلمانوں کی شکست پر کیا کیا سبق ہیں، یا اس غزوے کے واقعات میں کیا کیا، بڑے لمبی چوڑی بحث کی علامہ ابن قیم نے، ابن حجر الاسقلانی نے، دوسرے سیرت نگاروں نے. اس میں یہ کہ مسلمان اور منافق چھٹ جائیں، کٹ جائیں. ہاں اگر مسلمان فتح ہی فتح پاتے رہیں گے تو بے ایمان لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ گھس جائیں گے. شکست ہی شکست سے دوچار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دعوت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. لہذا حکمت کسی میں ہے کہ کبھی مسلمانوں کو فتح ملے، کبھی شکست. بدر میں فتح ملی، یہاں شکست ہوئی. پوری شکست نہیں جیسا کہ میں نے کہا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں ایسا ہوا، اسی میں منافقین کا پردہ فاش ہوا، بے نقاب ہوئے. کون لوگ منافق ہے، کون سچے پکے مسلمان ہیں، فداکار ہیں، سچی محبت والے ہیں، جنت کے حقدار ہیں. تو مسلمانوں کا کردار الگ ہوا، منافقین کا کردار الگ ہوا. کافروں کا کردار بھی کہ مسلمانوں کی نفرت اور مخالفت میں وہ اپنے انجام کو پکا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. مسلمانوں کو مار کر وہ اپنے لیے جہنم میں ریزرویشن کر رہے ہیں اسلام کی مخالفت کر کے. تو جیسے مسلمان اعلیٰ درجات پا رہے ہیں ان قربانیوں کو پا کر، جیسا کہ کہا کہ انسان اپنے عام عمل کی وجہ سے کبھی کبھی بلند درجات کو نہیں پہنچ پاتا، جب بڑی قربانی دیتا ہے تو بڑا درجہ ملتا ہے. غزوہ احد میں ان صحابہ کرام کو بڑا درجہ دینے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو شہید کا اعلیٰ درجہ عطا کیا، اعلیٰ مقام سے نوازنے کے لیے یہ کیا. پھر فتح و شکست کے اصول بھی معلوم ہے کہ لالچ کرو گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو شکست سے دوچار ہوگے، جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا. اور آپس میں اگر اتفاق ہوگا، نبی کی پیروی اور اتباع ہوگی، اللہ کی مدد ملے گی. غزوہ احد کے تناظر میں یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے بطور سبق حاصل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا ماضی میں دیکھ لو، آج بھی وہی ہوگا اور مستقبل میں بھی وہی ہوگا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو ہم جھٹلانے والے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے ہیں یا جھوٹ کا ساتھ دینے والے ہیں، ہمیں طے کرنا ہے. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے.
سارے لوگوں کے لیے قرآن کا یہ بیان ہے، تو لوگ صرف بیان دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، وہ ان کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی ہے۔ لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے اڑا دیتے ہیں۔ اب ہم صرف عام لوگوں میں سے ہیں کہ قرآن سن کے یوں ہی رکھ دے رہے ہیں، یا پھر ہم متقی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا کام دے رہا ہے، ہم ہدایت کے طور پر قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، واعظ و نصیحت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اصل مسئلہ دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہتھیار کم ہے، پیسہ کم ہے، تعداد کم ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو، ڈھیلے مت پڑو، ہاں ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم و افسوس میں مبتلا ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند اور اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تم کو چوٹ پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے، میں نے جیسا کہ بتایا 70 صحابہ شہید ہوئے، 70، معمولی نقصان نہیں تھا۔ ہاں یہاں رک کے میں صرف غزوہ احد کے آخری ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں کہ ان مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے میدان احد میں ہی ایک طرف شہید کیا، آج بھی وہ قبریں ہیں، ان کو حد بندی کر دی گئی ہے، ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 صحابہ کرام کو کفن کیا گیا، جیسے کہ ایک قبر میں حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ رشتہ دار بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے اور ماموں بھانجے بھی تھے۔ اور یہاں ایک خاص بات کہ دونوں کا مسئلہ ہوا تھا، میدان میں جب آئے تو مشرکین نے صحابہ کی لاشوں کا مسئلہ کیا، یعنی ان کی لاشوں کے جسم کو، شرمگاہ کو، کان کو، ناک کو، بدن کے ٹکڑوں کو الگ الگ کیا، پیٹ پھاڑا۔ اور ابن ہشام وغیرہ میں روایت ہے، کچھ لوگ اس پر کلام بھی کرتے ہیں کہ ہند بن عتبہ، ہندا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو چاک کر کے بدن کے ٹکڑے کیے اور آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، نگلنے کی کوشش کی، نگل نہیں سکی تھی۔ ان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر جس طرح روتے ہوئے دیکھا کبھی نہیں دیکھا، کہ آپ کی آواز تک نکل گئی، اور ان کی لاش ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت صفیہ جو ان کی سگی بہن تھی، حضرت زبیر کی والدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، جب میدان میں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ اپنی والدہ کو روکو، وہ بھائی کی لاش دیکھ نہیں سکیں گی۔ حضرت زبیر نے روکنے کی کوشش کی تو کہا نہیں، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں گی۔ یہ دیکھیے عبرت، عورتوں میں صبر و ضبط کم مانا جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کہتی ہیں کہ نہیں، میں اپنے بھائی کی لاش دیکھوں گی اور اللہ کے صبر کی امید کی بنیاد پر صبر کروں گی۔ اور دیکھا، جا کر دیکھا، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے لیے دعائے خیر کی، روئے چلائے نہیں۔ حضرت حمنہ بنت جہش، پتہ چلا ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے چچا ماموں کا کیا حضرت عبداللہ بن جہش کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا، لیکن جب شوہر کے انتقال کی خبر سنی تو رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا شوہر کا ایک مقام ہوتا ہے بیوی کے نزدیک۔ یہ صحابیات کی بات دیکھیے کہ جس کی خبر مل رہی ہے انا للہ پڑھ رہی ہے، مقابلے پر آ رہی ہیں، میدان میں آ رہی ہیں۔ خیر، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی، کچھ صحابہ کو لوگ مدینہ لے گئے تھے دفن کے لیے، ان کی لاش کو واپس بلوایا اور یہ دفن کیا۔ دفن کرنے میں بھی آپ نے جب ایک کو ایک قبر میں دفن کرنا ہوتا تو کہتے قرآن کسے یاد ہے، قرآن کسے زیادہ یاد ہے، کہ قرآن کا علم کسے زیادہ ہے، تو جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے اس کی لاش اندر ڈالی جائے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن کی وجہ سے عزت زیادہ مل رہی ہے دفن کرنے میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی، وہاں رک کر صحابہ کی صف بندی کی، شہداء کے لیے دعائیں کی۔ بعض روایات میں اللہ کے رسول کی وہ لمبی دعا، بڑی شاندار دعا ہے، بہت لمبی دعا، اگر اس پر خطبہ بھی دے میں تو 2-3 ہفتہ وہ دعا کی تشریح میں لگے گا۔ بڑی شاندار دعا ہے، آپ نے شہداء احد کے لیے دعائیں کی، ان کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِن كُنتُم، کیا ہے، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو قوم کو بھی اسی کی طرح زخم پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حکمتیں بیان کر رہا ہے کہ تم کو بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی، یہاں شکست۔ جب معاملہ ختم ہوا تو ابو سفیان جو ہے وہ پہاڑی پر چڑھ کے آواز لگاتا ہے
تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری آواز سن رہے ہیں، صحابہ خاموش ہیں، آپ نے اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو۔ پھر کہا ابو بکر ہے، آپ نے اشارہ کیا تھا، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا عمر ہے، خاموش۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے گھاٹی پر سے کہا، دوسری پہاڑی پر سے چلا چلا کر، کہ چلو اللہ نے ہم کو ان لوگوں سے فرصت دے دی۔ یہ سن کر حضرت عمر قابو میں نہیں رہے اور جواب میں کہا کہ اللہ کے دشمن کمبخت، یہ جن جن کا تو نے نام لیا ہے سب زندہ ہے اور تیری رسوائی کا سامان ان قریب ہونے والا ہے۔ کہا عمر، ہاں تم عمر ہو، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور پھر اس کے بعد نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل کی حبل بلند ہو، جیسے آج ہمارے بولتے ہیں نا جے ہو، اس نے کہا بلند ہو۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بولنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو پکارنا ہے یہ۔ صحابہ خاموش، اللہ کے رسول کا تم جواب دو۔ کیا جواب دیں؟ کہا اللہ اجل و اکبر اعظم، اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ عظیم اور برتر ہے۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اب سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ پھر آپ نے جواب بتایا تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ عمر، ابو سفیان نے کہا عمر آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، از خود جواب دیا کہ نہیں، برابر سے کہاں ہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں، دونوں میں ایک یکسانیت کہاں ہوئی، دونوں برابر ہیں۔ اور پھر اس طرح دونوں میں شماتت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برابر برابر کا جواب دیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اگلے سال ہم پھر سے بدر میں ملیں گے اور ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ان سے ایسا ایسا کہہ دو۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین نے میدان تو چھوڑا، ہاں، لیکن کچھ دور جانے کے بعد قریباً 36 میل کے فاصلے پر روحہ کے مقام پر روکے پڑاؤ ڈالے اور سوچا کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچا دیا لیکن ان سے حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ آپس میں چیمیں گوئیاں کہ تم نے تو ایسے ہی میدان چھوڑ دیا، نہ مال غنیمت لوٹا نہ کچھ اور کیا، تمہیں تو مدینہ جانا چاہیے تھا، لوٹ مار مچانی چاہیے تھی، ان کو توڑ دینا تھا۔ اب جو مسلمان بچے ہیں پھر سے حاصل کر لیں گے طاقت۔ صفوان بن امیہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن اکثریت کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، واپس جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اس درمیان 2-3 جاسوسوں کو پکڑ کے مارا بھی، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مشرکین اپنے نشے میں واپس لوٹیں اور یہ سوچ کر کے ہم نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، واپس آ سکتے ہیں۔ یہ بات کو ختم کر رہا ہوں، کافی طویل ہو گئی لیکن آج یہ موضوع پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو پھر سے ہم ان کے مقابلے اور تعاقب میں چلیں۔ ویسے میدان میں بھی آپ نے حضرت علی یا سعد بن ابی وقاص کو بھیجا تھا کہ دیکھو یہ مشرکین جا رہے ہیں، کہیں مدینہ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، دیکھ کیا، اگر مدینہ کی طرف جائیں گے تو ہم فوراً پہنچ کر مدینہ میں ان سے 2-2 ہاتھ کریں گے۔ اگر یہ اونٹ پر سوار ہو، گھوڑا ان کے بغل میں ہو تو سمجھ لینا مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑے پر سوار، ہاں، اونٹ بغل میں ہو، ساتھ ہو تو سمجھ لینا مدینہ کی طرف ہے۔ واپسی میں پیغام ملا کہ نہیں، وہ مکہ کی طرف رخ کر رہے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو لے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر مقام روحہ پر رکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کی بنیاد پر صحابہ سے کہا تیار ہو، ہاں، شنیچر اور اتوار کی رات، 9ویں شوال کو، 8 اور 9 شوال کے بیچ کی رات، صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جتنے لوگ احد میں شریک تھے سب چلے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں، کہا نہیں، تم کو اجازت نہیں ہے، یہ واپس آیا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں چلتا ہوں، میرے والد نے لڑکیوں کو دیکھ ریکھ کے لیے مجھے روکا تھا، اب وہ شہید ہو چکے ہیں، ہاں مجھے روکا تھا، آپ مجھے اجازت دیں۔ ان کو اجازت ملی۔ مقام حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل دور فاصلے پہ، وہاں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پھر معبد بن ابو معبد کے ذریعے سے ایسا پیغام بھیجا کہ ان کو ڈرایا جائے، کفار اور مشرکین کو۔ وہاں رائے مشورے کے بعد وہ دوبارہ آنا چاہتے تھے، لیکن معبد کے پہنچنے پر انہوں نے جب بتایا کہ مسلمان تو بہت بھڑکے ہوئے ہیں، ان کے وہ مسلمان جو ابھی اس میں شریک نہیں تھے وہ بھی آ گئے ہیں، اگر تم لوگ جاؤ گے تو موت کو دعوت دو گے، تم پر خطرناک حملہ ہوگا۔ ہاں، ان کی باتیں سننے کے بعد مکہ کا لشکر جو ہے حوصلہ ہار گیا اور کہا کہ ہم ایسا کریں گے، اور ایک قافلے کے ذریعے ابو سفیان نے پلٹ کر اعصابی حملے کے طور پر پیغام بھیجا۔ ان کو بھی ڈر تھا کہ کہیں مسلمان واپس نہ آ جائیں، کیونکہ معبد کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات کرتے تمہارے نکلنے سے پہلے تم مسلمانوں کے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو، وہ پہنچ جائے۔ یہ واپس ہوئے، پھر ادھر قافلہ پہنچا، پھر مسلمان واپس ہوئے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ضمن میں جو یہ بیان کیا،
میں ان آیتوں کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ایام ہیں جس کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ گویا وہاں جو الٹ پلٹ ہوئی ہے اس کے مقصد بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تاکہ اللہ جان جائے کہ تم میں ایمان والا کون ہے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، ایک مقصد اور فائدہ یہ بھی ہے کہ تم میں سے کچھ کو شہداء، شہید بنائے، شہادت کا درجہ دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو چھانٹ دے، ان کو تپا کر نکال لے، ممتاز کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اسی بات پر ہم اللہ کے فرمان پر ختم کرتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جانا، اللہ تو جانتا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ تم میں سے مجاہد اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والا کون ہے اور کون صبر کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غزوہ احد سے متعلق کچھ باتیں تھیں، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، لیکن میں چاہوں گا خاص طور سے نوجوانوں سے، نہ صرف مردوں سے بلکہ خواتین سے، کہ سیرت کے ان واقعات کا اچھی طریقے سے، گہرائی سے، ایک بار نہیں بار بار مطالعہ کریں. ان کے مطالعے سے ہمارا ایمان، ہمارا کردار ٹھیک درست ہوگا، ہمیں روشنی ملے گی اور ہم کو زندگی کے مسائل مصیبتوں میں آسانیوں کا راستہ نظر آئے گا، اللہ کی رحمت کے حصول کے راستے نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.